بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا اپنا تعارف کراؤ گی؟ میں کسی سے نہیں پوچھتی کہ تم کون ہو، خود ہی مطلوبہ فرد کی جڑوں تک پہنچ جاتی ہوں۔ تم انڈر ورلڈ مافیا کے سیکرٹ انز اینڈ آؤٹ شعبے میں ایک عہدیدار ہو۔ مسٹر فو تمہارا سینئر تھا، اس کی موت کے بعد تمہیں اس کا عہدہ دیا جائے گا۔ تم اس وقت واشنگٹن ڈی سی کی 17ویں اسٹریٹ کی ایک عمارت میں ہو، ایم آئی رائٹ؟ او گاڈ، تم تو بہت ہی خطرناک عورت ہو۔ ہمارے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہو؟ پلیز اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ جب کبھی سامنا ہوگا تو مجھے دیکھ سکو گے اور کسی حد تک جان سکو گے۔ فی الوقت یہ ڈسک اور ڈاکومنٹس میرے پاس رہیں گے۔ میں معلوم کروں گی کہ امریکی حکام روسی حکومت کا یہ راز حاصل کرنے کی کتنی قیمت دے سکیں گے۔ ہم سے سودا کرو، ہم تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ وہ بولی روسی حکام بھی اپنے ملک کے ان رازوں کو واپس حاصل کرنے کی منہ مانگی رقم دیں گے۔ ابھی کچھ دنوں تک میں بازار کا بھاؤ معلوم کرتی رہوں گی، پھر کسی ایک سے سودا کروں گی۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔ اس نے رابطہ ختم کر کے فون کو مسٹر فو کی لاش پر پھینک دیا۔ ریزا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم بہت پراسرار اور باوقار خاتون ہو، انسان دوست ہو، تم ہمیں ایک نئی زندگی دے رہی ہو، ہم تمہیں کبھی بلا نہیں سکیں گے۔ برجر نے سونیا سے مصافحہ کرتے ہوئے بڑی عقیدت سے کہا، خدا کی طرف سے غیبی امداد بند کرائی ہیں، ہم مونٹریال جا رہے ہیں، وہاں ہماری شادی ہوگی۔ 2 دنوں کے بعد اگر آپ ہماری شادی میں شریک ہوں تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ مجھے افسوس ہے میں مصروفیات کے باعث تم دونوں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکوں گی، لیکن جلد ہی مونٹریال آؤں گی تو تم لوگوں سے ضرور ملوں گی۔ وہ دونوں بڑی محبت سے رخصت ہو کر رینٹڈ کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد سونیا کی سونگنے کی حس بیدار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ 1000 میل کے رقبے میں نہیں ہوں، اب وہاں سے اسے آگے جانا چاہیے۔ کبریا نے کہا، ماما، پروفیسر دیناناتھ بہت ہی ماہر نجومی ہیں۔ انہوں نے پاپا کا ذائچہ بنانے کے بعد پورے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ وہ کسی جنوبی علاقے میں ہے۔ میں اس وقت جنوبی کی طرف جا رہا ہوں، یہاں سے جنوب میں سری لنکا تک جاؤں گا، شاید آسٹریلیا بھی جانا پڑے۔ اب ہم دونوں مل کر انہیں تلاش کریں گے۔ بیٹے، نجومی کی پیشگوئی ہمیشہ سچ نہیں ہوتی۔ تمہارے پروفیسر دیناناتھ کی پیشگوئی سچ ہوگی تو تمہارے پاپا تمہیں مل جائیں گے، پھر میں بھی وہاں چلی آؤں گی، اور اگر نہ ملی تو یہاں میری تلاش جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے مما، میں جا رہا ہوں، پھر کسی وقت آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ سونیا مسٹر فو کی کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ اس وقت ہائی وے پر تھی۔ وہ راستہ الاسکا کی جنوب مشرقی سرحد کی طرف جاتا تھا۔ اسے سرحد تک نہیں جانا تھا، وہاں کے ایک شہر ہولی کراس تک جانے سے معلوم ہو جاتا کہ میں 1000 میل کے اطراف میں موجود ہوں یا نہیں۔ وہ پھر ہولی کراس سے کسی جہاز میں سوار ہو کر جا سکتی تھی۔ وہ دوپہر 3 بجے تک ڈرائیو کرتی رہی۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ہائی وے کے کنارے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رک گئی۔ وہاں ایک کار اور ایک بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کار سے اتر کر ریسٹورنٹ کے اندر آئی۔ باہر کاؤنٹر کے قریب 3 کاؤ بوائز ٹائپ کے شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہولسٹرز میں ریوالور تھے۔ وہ برگر وغیرہ کھا رہے تھے، شراب پیتے ہوئے ایک دوسرے سے فحش مذاق کر رہے تھے۔ ان جوان لڑکیوں اور عورتوں کی طرف دیکھ رہے تھے جو ایک بڑی سی میز کے اطراف بیٹھی ہوئی کھا پی رہی تھیں۔ اس فیملی میں ایک بوڑھا اور 2 جوان مرد تھے۔ 2 جوان عورتیں اور ایک خوبصورت نوخیز دوشیزہ تھی۔ ان جوان مردوں کو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ تینوں کاؤ بوائز ان کی عورتوں کو دیکھ کر آپس میں گندا مذاق کر رہے تھے، پھر ان عورتوں کی طرف دیکھ کر کہہ لگا رہے تھے۔ سونیا دروازہ کھول کر اندر آئی تو ان تینوں نے اسے دیکھا۔ ایک نے شراب کا جام اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، ہائے جانی، کیا ہے تیری جوانی، تجھے دیکھتے ہی شراب پھیکی پڑ گئی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس فیملی کے قریب آ کر ایک میز پر بیٹھ گئی۔ اس فیملی کے ایک جوان مرد نے کہا، یہ ننگا پن برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں اس موٹی ناک والے کا منہ توڑ دوں گا۔ بوڑھے شخص نے کہا، بیٹے جوش میں نہ جاؤ، ان کی حرکتوں سے یہ ظاہر ہے کہ وہ پرلے درجے کے لفنگے ہیں، یہ مارنے مرنے والے لوگ ہیں۔ ایک جوان عورت نے کہا، مائی ڈیئر براؤن، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، تم جوش میں آؤ گے تو یہ گولیاں چلانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بوڑھے نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری چھوٹی بہن باربرا بہت سہمی ہوئی ہے، تم ان لفنگوں سے کچھ کہو گے تو وہ یہاں چلے آئیں گے، انہیں دور ہی رہنے دو۔ سونیا اپنے لیے کھانے کا آرڈر دے رہی تھی، ایسے ہی وقت ایک کاؤ بوائے کاؤنٹر سے پلٹ کر لڑکھڑاتا ہوا ان کی طرف آیا، پھر باربرا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ بہت کم سن ہے، مجھے دیکھتے ہی سہم گئی ہے۔ پھر وہ ایک جوان عورت کے پاس آ کر بولا، تم زبردست ہو، کیا میرے ساتھ تھوڑا وقت گزارو گی؟ براؤن نامی جوان مرد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اے مسٹر، یہ میری وائف ہے، تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وہ اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکالتے ہوئے بولا، یہ تمہاری وائف ہے تو میری لائف ہے، اس خوبصورت لائف کے لیے میں تمہاری لائف لے سکتا ہوں۔ بوڑھے نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہاں کوئی قانون کا محافظ نہیں ہے؟
اس نے ہوٹل کے مالک سے کہا تمہارے ہوٹل میں شریف اور سیدھے سادے لوگ بھی آتے ہیں، تم ان کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو؟ وہ بے بسی سے بولا ادھر ہائی وے کی پیٹرولنگ پولیس آتی ہے تو یہ لوگ چپ چاپ سر جھکا کر چلے جاتے ہیں، پولیس والوں کے بغیر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ جوان عورت سہم کر دور ہونا چاہتی تھی، اس نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ سونیا نے اس کے قریب آ کر اس کے شانے کو تھپک کر کہا ذرا آہستہ کھینچو، یہ عورت ہے ربڑ نہیں ہے کہ کھینچتے چلے جاؤ، یہ بتاؤ میں کیسی ہوں؟ وہ سونیا کی ٹھوڑی چھو کر بولا تم تو شراب کی بری ہوئی بوتل ہو، تم چلو گی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ شرماتی اور مسکراتی ہوئی بولی کہاں لے جاؤ گے؟ بس یہاں ٹوائلٹ میں جائیں گے، تھوڑی موج مستی کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ تو پھر چلو۔ اس نے اس فیملی سے کہا تم لوگ آرام سے کھاؤ پیو، تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہاں سے چلتی ہوئی ٹوائلٹ کی طرف جانے لگی۔ اس فیملی کے افراد ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ بوڑھے شخص نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے، ہماری بلا اپنے سر لے گئی ہے۔ ٹوائلٹ کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا، وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ دو کاؤ بوائز پی رہے تھے، ایک نے ہنستے ہوئے کہا دونوں طرف سے رضامندی ہو تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا عورت زبردست ہے، اس کے بعد میں ٹوائلٹ میں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ذرا سا کھل گیا، سونیا نے جھانک کر دیکھا، مسکرایا، پھر ہاتھ کے اشارے سے دوسرے کو بلایا۔ خوشی کے مارے دوسرے کی بانچیں کھل گئیں، وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا۔ سونیا نے اس کا گریبان پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اس نے اندر آتے ہی اپنے ساتھی کو دیکھا، وہ فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنا ریوالور نکالتا، سونیا نے اپنے ریوالور کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی، پھر کہا میں شور اور ہنگامہ آرائی پسند نہیں کرتی، چپ چاپ زمین پر گھٹنے ٹیک دو۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر فرش پر اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ سونیا نے اس کے منہ سے ریوالور کی نال نکال لی، پھر اس کے دستے سے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، سر ایسا چکرایا کہ اوندے منہ فرش پر گر پڑا۔ اس نے اپنے ریوالور کو کوٹ کی جیب میں رکھا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، بالوں کو درست کیا، پھر دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہاں سے چلتی ہوئی سیدھی تیسرے کاؤ بوائے کے پاس آئی۔ اس نے تعجب سے پوچھا وہ تو ابھی اندر گیا تھا اور تم اتنی جلدی باہر آ گئیں؟ وہ بولی مرد عورت کو دیکھ کر ٹھنڈا ہونا چاہتا ہے، میں دونوں کو ٹھنڈا کر چکی ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ وہ اونچے سٹول سے اترتے ہوئے بولا تم کہنا کیا چاہتی ہو، کیا گڑبڑ کر رہی ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ کہہ تو رہی ہوں کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اگر تم ہولسٹر سے ریوالور نکال کر مجھے گولی نہیں مارو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس کا ہاتھ فوراً ہی ہولسٹر کی طرف گیا، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکا۔ اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی، منہ پر ایک زبردست ہاتھ پڑا تھا جیسے ہتھوڑا پڑا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا، اس کی ناک سے اور بانچوں سے لہو کی دھار بہہ رہی تھی۔ وہ بولی میں تمہیں موقع دے رہی ہوں، اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکالو، بیچارے شریف لوگ ہیں، انہیں دکھاؤ کہ تم کتنے بڑے بدماش ہو۔ اس فیملی کی عورتیں اور مرد بڑی حیرانگی سے سونیا کو دیکھ رہے تھے۔ اس کاؤ بوائے نے ریوالور نکالنے کے لیے دوسری بار ہولسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسی لمحے اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ سونیا نے اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں زور کی لات ماری تھی، وہ تکلیف کی شدت سے جھکنے لگا۔ اس کے منہ پر ایک گھونسا پڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا گھونسا پڑا۔ وہ لمبا کھیل کھیلنے کی عادی نہیں تھی، اس نے شراب سے بھری ہوئی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ سر پر بوتل ٹوٹی، شراب پھیلی، پھر اس کا سر اور چہرہ لہو میں نہا گیا۔ وہ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اپنی میز پر آ کر بیٹھ گئی، وہاں اس کا کھانا اور بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اس فیملی کی تمام عورتیں اور مرد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ ان کے بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ ایک جوان مرد نے کہا کیا تم نے ان دونوں کی بھی اسی طرح پٹائی کی ہے؟ تعجب ہے، ان کے پاس بھی ریوالور تھے۔ باربرا نے سونیا کے شانے پر سر رکھ کر کہا ریوالور ہونے سے کیا ہوتا ہے، آنٹی نے کسی کو بھی ہولسٹر تک ہاتھ لے جانے کا موقع نہیں دیا ہوگا، آنٹی بہت زبردست ہیں۔ سونیا نے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے کہا جاؤ پہلے جی بھر کر کھاؤ، پھر یہاں سے جلدی نکلو۔ بزرگ نے کہا ہم سب کھا چکے ہیں، تم کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ میں ہولی کراس سٹی تک جاؤں گی۔ ایک جوان عورت نے خوش ہو کر کہا ہم بھی ہولی کراس جا رہے ہیں، کیا وہاں ہمارے گھر چلو گی؟ آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گی، پلیز انکار نہ کرنا۔ وہ مسکرا کر بولی اتنی اچھی فیملی کے ساتھ میرا وقت اچھا گزرے گا، مجھے یہ گڑیا جیسی لڑکی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے باربرا کے گال کو چوما، پھر کھانے سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گئی۔ آگے سفر کرنے کے لیے ان کے پاس بڑی سی وین تھی۔ باربرا نے سونیا سے کہا اپنی کار میرے بھائی کو ڈرائیو کرنے دو، تم ہماری گاڑی میں آؤ گی تو مزہ آئے گا۔ وہ ان کے ساتھ وین میں بیٹھ گئی۔ براؤن اپنی بیوی کے ساتھ سونیا کی لائی ہوئی کار میں چلا گیا۔ باربرا کا بھائی اس وین کو ڈرائیو کرنے لگا۔ جیری کی منگیتر ایلسی نے کہا جیری پلیز مائنڈ نہ کرنا، میں تمہارے برابر بیٹھ کر سفر نہیں کروں گی، میں ان محافظ اور مہربان میڈم کے ساتھ بیٹھ کر خوب باتیں کروں گی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام سونیا ہے، میں فرانس سے آئی ہوں، اب یہاں سے کینیڈا جاؤں گی۔ بزرگ نے کہا میرا نام جیکسن ملر ہے، تم تنہا کیوں ہو؟
میرے شوہر کہیں گم ہو گئے ہیں، میں انہیں تلاش کر رہی ہوں۔ تم شوہر کو تلاش کرنے فرانس سے یہاں آئی ہو، میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تلاش کرتی رہوں گی، امریکہ سے یورپ اور افریقہ، پھر ایشیا، چین اور جاپان جاؤں گی۔ او گاڈ، اس طرح تو پوری زندگی تلاشی یار میں گزر جائے گی۔ وہ بولی، کوئی خدا کی تلاش میں زندگی گزار دیتا ہے، کوئی یار کی تلاش میں دیوانہ وار بھٹکتا رہتا ہے۔ زندگی میں کسی نہ کسی کو حاصل کرنے کی لگن رہتی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ جیری نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، 6 بجنے والے ہیں، شام ہو چکی ہے، اس آسیب زدہ علاقے سے گزرتے وقت اندھیرا پھیلنے لگے گا۔ جیکسن ملر نے کہا، تیز رفتاری سے چلو، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے اس علاقے سے گزر جائیں گے۔ باربرا نے سہم کر کہا، مجھے تو دن کے وقت بھی یہاں سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ ایلسی نے کہا، دوسرے راستے پر جائیں گے تو بہت لمبا چکر کاٹنا ہوگا، تقریباً 30 کلومیٹر کی اضافی ڈرائیو کرنی ہوگی۔ سونیا نے پوچھا، وہ علاقہ آسیب زدہ کیوں کہلاتا ہے؟ جیکسن نے کہا، وہاں پرانے زمانے کے کھنڈرات ہیں، رات کے وقت اکیلے گزرنے والے مسافر کہیں گم ہو جاتے ہیں، پھر کبھی نظر نہیں آتے۔ شام کے بعد کوئی تنہا مسافر وہاں سے نہیں گزرتا، لوگ ٹولیوں کی صورت میں گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایسی کوئی خوفزدہ ہونے والی بات نہیں ہے، لوگ بے پر کی اڑاتے ہیں۔ سونیا نے پوچھا، وہاں کی علاقائی پولیس کیا کہتی ہے؟ کھنڈرات سے کئی میل دور ایک اجاڑ سا پولیس اسٹیشن ہے، ایک تھانے دار اور چند سپاہی ہوتے ہیں، وہ بھی باقاعدہ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے۔ جب کوئی واردات ہوتی ہے تو ان پولیس والوں کو کہیں سے ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے۔ جیری تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے اس علاقے سے گزر جائیں، لیکن ایک گیسٹ ہاؤس کے قریب پہنچ کر انہیں رکنا پڑا۔ عورتیں ٹوائلٹ جانا چاہتی تھیں، ان کے پیچھے آنے والی کار میں براؤن اور ایڈنا بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے پیچھے رہ جانے کی ایک خاص وجہ تھی، ایڈنا سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ڈیش بورڈ کے خانے کو یوں ہی کھولا تو حیران رہ گئی، وہاں بڑے بڑے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، براؤن، یہ دیکھو یہاں کتنی دولت ہے، میں نے اتنے سارے نوٹ پہلے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ براؤن نے کار کو ایک طرف روک کر ادھر دیکھا، ایک گڈی نکال کر کچھ اندازہ کیا، پھر کہا، یہ ایک گڈی $1,00,000 کی ہے۔ ایڈنا جلدی جلدی تمام گڈیاں نکال کر گنتی ہوئی بولی، 30 گڈیاں ہیں، یعنی $30,00,000 ہیں۔ مائی گاڈ، یہ رقم ہماری ہو سکتی ہے؟ جاگتی آنکھوں سے خواب نہ دیکھو، یہ رقم اس خطرناک عورت کی ہے جو تنہا 3 مسلح بدماشوں کی بری طرح پٹائی کرتی ہے اور انہیں بے ہوش کر دیتی ہے۔ بے شک یہ عورت زبردست ہے، لیکن ہم کوئی تدبیر سوچ کر اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم حاصل نہیں کی جا سکے گی، وہ عورت ہمیں خیرات نہیں دے گی اور ہم اسے چھین نہیں سکیں گے۔ وہ تیزی سے سوچ رہی تھی، پھر بولی، راستہ بدل دو، ان سے کہو کہ میں اس آسیب زدہ علاقے سے گزرنا نہیں چاہتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ہم ایک لمبے راستے سے گزر کر آئیں گے۔ اس نے راستہ بدل دیا، پھر کہا، راستہ بدلنے سے کیا ہوگا؟ آگے میرا مائکہ ہے، میں یہ تمام رقم ممی کے پاس امانت کے طور پر رکھوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم وہاں سے فون کریں گے کہ راستے میں چند ڈاکوؤں نے ہماری کار چھین لی ہے، ہم پیدل ہو گئے ہیں، میں نے ممی کو فون کیا ہے، وہ بیچاری کار لے کر ہماری مدد کے لیے آ رہی ہیں۔ وہ بیوی کی بات سے قائل ہو کر بولا، تدبیر اچھی ہے، وہ عورت تو کیا پولیس والے بھی قائل ہو جائیں گے کہ ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا ہے۔ ادھر سونیا اس فیملی کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں تھی، سب براؤن اور ایڈنا کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سونیا نے کہا، براؤن کے پاس موبائل فون ہے، آپ میرے فون کے ذریعے سے رابطہ کریں۔ جیکسن ملر نے اس سے فون لے کر اپنے بڑے بیٹے سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو براؤن، تم کہاں رہ گئے ہو؟ دوسری طرف سے براؤن نے کہا، ڈیڈی ہم بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں، اب جانتے ہیں ایڈنا کتنی ڈرپوک ہے، وہ اس آفت زدہ علاقے سے گزرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے راستہ بدل دیا۔ ہمارا ارادہ تھا ہم سینٹ مچل کے اس راستے سے ایک لمبا چکر کاٹ کر ہولی کراس پہنچیں گے، لیکن اچانک ہم پر ایک افتاد آ پڑی ہے۔ جیکسن نے کہا، اتنی لمبی باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ کس مصیبت میں پڑ گئے ہو؟ یہاں ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا۔ جیکسن نے پریشان ہو کر پوچھا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا؟ تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ قیمتی چیز کار تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جب ڈاکوؤں نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا تو اس میں بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں تھیں، پتہ نہیں کتنے $1,00,000 ہوں گے، یہ تو وہ میڈم ہی بتا سکتی ہیں جن کی وہ کار تھی۔ جیکسن نے کہا، جسٹ اے منٹ، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ اس نے سونیا سے کہا، بیٹی ایک بری خبر ہے، ڈاکو تمہاری کار چھین کر لے گئے ہیں۔ براؤن کہہ رہا ہے ڈیش بورڈ کے خانے میں لاکھوں $1,00,000 رکھے ہوئے تھے، ڈاکو وہ رقم بھی لے گئے ہیں۔ باربرا نے کہا، او گاڈ، آپ ہمارے ساتھ رہ کر بہت بڑا نقصان اٹھا رہی ہیں، وہاں کتنی رقم تھی؟ سونیا کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ رقم کتنی تھی، وہ مسٹر فو کی کار استعمال کر رہی تھی، اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، پتہ نہیں لاکھوں $1,00,000 ہوں گے، مجھے یاد نہیں ہے، اور اب یاد کر کے کیا کرنا، رقم بھی گئی، کار بھی گئی۔
जैक्सन ने कहा, ये मेरा बेटा बिल्कुल गधा है। बीवी की बातों में आकर दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। वो फोन पर बेटे को बुरा भला कहना चाहता था। सोनिया ने इससे फोन लेकर कहा, आप गुस्सा न करें, मैं बात करती हूँ। इसने फोन पर कहा, हेलो ब्राउन, जो होना था वो हो चुका, इसका अफसोस ना करो। मुझे कार और रकम के छिन जाने का अफसोस नहीं है। तुम कोई टैक्सी या रेंटेड कार लेकर चले आओ, हम यहाँ गेस्ट हाउस में इंतजार कर रहे हैं। ब्राउन ने कहा, मैडम मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपका बहुत नुकसान किया है। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, तुम एडना के साथ आओ, मेरा ये मोबाइल नंबर नोट करो, कोई ज़रूरत पेश आए तो फ़ोन कर सकोगे। इसने मोबाइल नंबर बताकर फ़ोन बंद कर दिया। इस गेस्ट हाउस के कई कमरे थे। इस हाईवे से गुजरने वाले 2-4 मुसाफिर वहाँ के मुख्तलिफ कमरों में थे। वो लोग भी इस सिमत हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रहे थे। एक कमरे में एक उदेड़ उम्र का शख्स था। इसने अपना तारुफ कराया, मुझे डॉक्टर रेगम कहते हैं, मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हिचकाक में रहता हूँ। जैक्सन मिलर ने ताजुब से पूछा, आप वहाँ रहते हैं? वो तो असेबज़दा इलाका है, क्या आप वहाँ फैमिली के साथ रहते हैं? डॉक्टर रेगम ने हंसते हुए कहा, आप लोग तालीम याफ्ता हैं और इस साइंसी दौर में सांस ले रहे हैं और असेब वगैरह पर यकीन रखते हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि वहाँ से तनहा गुजरने वाले कहीं गुम हो जाते हैं फिर कभी नज़र नहीं आते? अगर आपका कोई बंदा गुम हो गया हो, मुझे इसका नाम बताएं, इसकी तस्वीर दिखाएं। मैं वहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। यहाँ गेस्ट हाउस में एक मरीज को देखने आया था। अभी वापस जाऊँगा तो अंधेरा फैल चुका होगा, मुझे दूसरी सुबह फिर जिंदा सलामत देखेंगे। सोनिया ने कहा, बेशक आसेब और भूतों पर यकीन नहीं रखना चाहिए, ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं। डॉक्टर रेगम ने कहा, हमारे हिचकाक में आबादी है, वहाँ 2-4 बंगले हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इस फासले पर सदियों पुराने खंडरात हैं। तेज हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं टूटी हुई दीवारों और शिगाफों से गुजरती हैं तो अजीब तरह की भयानक आवाज़ें आती हैं। यूँ लगता है जैसे बहुत सी नादीदा रूहें मातम कर रही हैं। यहाँ के कदीम बशिंदे इन खंडरात से कई किलोमीटर दूर जाकर आबाद हो गए हैं। वो भूतों, चुड़ैलों और बदरूहों पर यकीन रखते हैं। अजीब अहमक लोग हैं। दिन के वक्त मेरे ही पास इलाज के लिए आते हैं लेकिन रात को नहीं आते। जैक्सन ने कहा, हम मौली क्रॉस जा रहे हैं। आपकी बातों से हौसला हो रहा है कि ख्वाह इस इलाके को आसेबज़दा मान लिया गया है। ये सिर्फ दकियानूसी ख्यालात वाले मानते हैं। जब आप इधर से गुजरने ही वाले हैं तो फिर मेरे साथ चलें। वहाँ मेरा एक छोटा सा अस्पताल है, लेकिन छोटा होने के बावजूद एक मुकम्मल अस्पताल है। मैं सर्जन हूँ, इसलिए वहाँ ऑपरेशन की जदीद मशीनें और आलात रखता हूँ। जैक्सन मिलर ने कहा, हम आपके साथ ज़रूर चलेंगे। मेरा बेटा और बहू अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। इनके आते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्या आप इस वक्त तक हमारा इंतज़ार करेंगे? डॉक्टर रेगम ने कहा, बेशक, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ 1 घंटा और ठहर सकता हूँ। वो कुर्सी से उठकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। जेरी अपनी मंगेतर एल्सी के साथ बाहर बगीचे में बैठा हुआ था। इससे कह रहा था, मेरे पर्चे खत्म होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अब तुमसे दूर दूर नहीं रहा जा रहा। वो बोली, मेरा भी यही हाल है, तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है जैसे मैं दूरी हूँ। कल रात मैंने एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा था और ख्वाब देखकर तुम डर गई थी। ख्वाब भी ऐसा था, एक कसाई मेरे बदन को टटोल कर कह रहा था कि ये अच्छी सेहतमंद है, इसमें से 30-32 किलो गोश्त जरूर निकलेगा। इसके हाथ में एक बुगदा था। मैं इसकी गिरफ्त से निकलना चाहती थी लेकिन इसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया। इस बुगदे से मुझ पर हमला किया। वो दोनों हाथ अपने कानों पर लाकर बोली, ओ गार्ड। मैं अपनी आंखों से देख रही थी, वो पेशावर कसाई इस बुगदे से मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। जेरी ने हंसते हुए कहा, तुम दहशतनाक कहानियां पढ़ोगी तो ऐसे ही उल्टे सीधे ख्वाब देखती रहोगी। सोनिया जैक्सन वगैरह के साथ बरामदे में बैठी हुई थी। इसके फ़ोन का बजर सुनाई दिया। इसने मोबाइल जैक्सन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शायद ये आपके बेटे का फ़ोन है। इस बूढ़े ने फ़ोन लेकर एक बटन को दबाया, फिर इसे कान से लगाकर कहा, हेलो ब्राउन, तुम कहाँ रह गए हो? हम यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ब्राउन ने कहा, डैडी, हम एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। इसने परेशान होकर पूछा, अब क्या हुआ? पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया है। क्या बक रहे हो? पुलिस तुम्हें क्यों गिरफ्तार करेगी? सोनिया ने चौंक कर जैक्सन को देखा। उधर से ब्राउन कह रहा था, हम जिस कार में थे इसकी डिग्गी में हेरोइन के पैकेट छुपा कर रखे गए थे। पेट्रोलिंग पुलिस वालों ने हमें रोककर तलाशी ली तो ये माल बरामद हुआ है। तुम किस कार की बात कर रहे हो? तुम्हारी वो कार तो डाकुओं ने छीन ली थी। ओह डैड, मैंने आपसे झूठ कहा था। डैशबोर्ड के खाने में $30 लाख थे। हमारी नीयत खराब हो गई थी, हमने डकैती का बहाना किया। इस तरह हम वो बड़ी रकम हथिया सकते थे। बूढ़े ने गुस्से से कहा, और तुमने ये सब कुछ एडना के मशवरे पर किया होगा। तुम बीवी के गुलाम बनकर रह गए हो। सोनिया ने पूछा, वहाँ मसला क्या है? जैक्सन ने पूछा, क्या तुम मंशियात स्मगल करती हो? मैं मंशियात पर लानत भेजती हूँ। आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पुलिस वालों ने तुम्हारी कार की डिग्गी से हेरोइन के पैकेट्स बरामद करके ब्राउन और एडना को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अब बता रही हूँ
کہ وہ کار میری نہیں تھی، میں اسے اپنے ایک دشمن سے چھین کر لائی تھی۔ میں اب تک اس بات سے بے خبر تھی کہ ڈیش بورڈ کے خانے میں لاکھوں ڈالرز ہیں اور اس کی ڈگی میں ہیروئن کے پیکٹ چھپا کر رکھے گئے ہیں۔